اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ اعطاہ اللہ اجر 70 نبیّا۔ سب سے پہلے تمام میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے طلباء و طالبات کو حوض علمیہ نجف اشرف اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مبارک حوضے کو جوائن کیا تاکہ وہ علم کی راہوں کو طے کر سکیں۔ آپ کی خدمت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے علم کے ابواب میں سے کسی ایک باب کو بھی سیکھا اور اس کے سیکھنے کی غرض یہ ہو لیعلمہ الناس، تاکہ وہ باب لوگوں کو تعلیم دے سکے، اور اس کے علم سیکھنے کا جو ہدف اور غایت ہونی چاہیے ابتغاء وجہ اللہ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربتاً الی اللہ وہ باب سیکھے تاکہ وہ لوگوں کو سکھا سکے، اعطاہ اللہ اجر 70 نبیّا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے 70 نبیوں کا اجر عطا کرے گا۔ آج کے یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن جو حوض علمیہ نجف اشرف کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ استاد اپنے طلباء کو درس کے اختتام میں 10 یا 15 منٹ ایک موعظہ کرتا ہے، ایک نصیحت کرتا ہے، تاکہ وہ پورا ہفتہ اس موعظے اور نصیحت کے اوپر عمل کرے اور اس کا جو ایمان ہے وہ چارج رہے۔ آج ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر بدھ کے دن کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی نہ کوئی حوض علمیہ نجف اشرف کا فاضل استاد آپ کو بدھ کے دن ایک درس اخلاق دیا کرے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت نفس کے کس مرحلے پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ عزیزان، آپ نے جس حوضے کو جوائن کیا ہے اور جس حوض علمیہ نجف اشرف کے ساتھ آپ منسلک ہوئے ہیں، میں 2 یا 3 چیدہ خصوصیات حوض علمیہ نجف اشرف کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کس عظیم ترین نعمت کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں۔ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان متمسک ہو جائے اور حوض علمیہ نجف اشرف سے انسان کا تانا بانا ہو جائے اور انسان اپنا رشتہ حوض علمیہ نجف اشرف کے ساتھ علمی طور پہ جوڑ لے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں 3 یا 4 ایسی بنیادی خصوصیتیں جو حوض علمیہ نجف اشرف کے طلباء، اساتذہ اور اس علمی ماحول کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت چاہے کوئی شخص حوض علمیہ نجف اشرف کے اندر موجود ہے یا کوئی شخص حوض علمیہ نجف اشرف کے ساتھ آن لائن استفادہ کر رہا ہے، یہ امور دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو حوض علمیہ نجف اشرف کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حوض علمیہ نجف اشرف کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ وہاں پہ سطحی طور پہ دروس نہیں پڑھائے جاتے ہیں، فقط کتابوں کا ترجمہ نہیں کروایا جاتا ہے، بلکہ مسائل کی تہ تک جاتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں اور انتہائی باریک بینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بھی استاد اپنے شاگردوں کو جو بھی کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے اس میں وہ بالکل مسلط ہوتا ہے اور اس کی تہ تک جاتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے، جو ایک طالب علم کے لیے درس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں
تمام چیزوں کو لائٹ نہیں لینا ہے، ہلکا نہیں لینا ہے، بلکہ اس کی تہ تک جانا ہے، باریک بینی اختیار کرنی ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کیس ہوتا ہے۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن سادہ نہیں ہوتا ہے، مومن تہ تک جاتا ہے ایک چیز کے، باریک بین ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہوں اس کی تہ تک جائیں، باریک بینی تک جائیں، سطحی طور پہ ان الفاظ کے جو ترجمے ہیں اس کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور یہ میں اپنے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کو کہوں گا کہ وہ اس چیز کا طالب علم کو عادی بنائیں، اور وہ یہ کہ ہم نے جو 21-22 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف سے استفادہ کیا، وہاں پہ استاد ہر روز یا ہر دوسرے تیسرے دن ایک سوال طالب علم کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ جس کا جواب طالب علم خود تلاش کرتا ہے، چاہے وہ دیگر اساتذہ سے پوچھے، چاہے وہ کتابوں سے اس جواب کو تلاش کرے، چاہے وہ لائبریریوں میں جائے اور اس سوال کا وہ جواب تلاش کرے جو اس کتاب کے متعلق اس استاد نے اسے دیا ہے، جسے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں واجب بیتی کہا جاتا ہے، اور آپ اس کو اپنی اصطلاح میں ہوم ورک کہتے ہیں۔ یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی خصوصیات میں سے ہے کہ استاد طالب علم کے اوپر چند سوال ایسے چھوڑتا ہے کہ جس کا جواب طالب علم کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے، اور لائق اور ذہین طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اگلے دن استاد اگر بے شک نہ بھی پوچھے کہ آپ اس واجب بیتی یعنی ہوم ورک کا جواب لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے، طالب علم خود استاد کو کہے کہ آپ نے کل جو مجھے سوال دیا تھا اس کا جواب میں یوں تلاش کر کے لے آیا ہوں۔ وہ جواب صحیح ہو یا غلط ہو یہ الگ بات ہے، لیکن حوزہ علمیہ نجف اشرف طالب علم کے اندر ایک جستجو کی عادت ڈالتا ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے سنی سنائی باتوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے، آپ نے مصدر کی طرف جانا ہے، آپ نے ایک مسئلے کی تہ تک جانا ہے، باریک بینی کی طرف جانا ہے، ایک مسئلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں تک جانا ہے۔ لہٰذا یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی پہلی خصوصیت ہے۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی جو دوسری خصوصیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے 22 سالوں میں نجف اشرف سے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ وہاں حقیقی طالب علم اپنے وقت کا قدردان ہوتا ہے، اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے امور کی نگرانی کرنے والی ہستی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا وجود انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ کہیں تم اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے ہو۔ علماء نجف میں سے بعض کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس دن اگر وہ اپنے درس میں کہیں کوتاہی کرتے تھے اس دن وہ علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک ذریعہ مبارک پہ زیارت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے کہ آج میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے آج اپنے درس میں کوتاہی کی ہے، آج میں نے اپنے مباحثے میں کوتاہی کی ہے، آج میں نے اپنے درس کو لکھنے میں کوتاہی کی ہے، لہٰذا میں آج علی ابن ابی طالب سے شرمندہ ہوں، میں زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ لہٰذا طالب علم جب اپنے دن بھر کے مصروفیات سے فارغ ہو کے رات کو مغرب کے بعد اکثر طور پہ طلبہ علماء کرام زیارت کے لیے جاتے ہیں امیر المومنین کی، تو ایک انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دن جو ہے وہ کن اوقات میں کن مصروفیات میں گزارا ہے۔ اس سے ایک حقیقی طالب علم گائیڈ لائن لیتا ہے کہ میں نے نجف اشرف میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اس کے اوپر عادی بنا لے اور اس کا کاربند بنا لے، امیر المومنین اس کے لیے توفیق کی راہیں کھولتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جو انسان نجف میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے یا نجف کے حوزے سے منسلک ہو جانے کے بعد اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے توفیق اور برکت کی راہوں میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے لیے ایسے توفیق کے دریچے کھول دیتی ہے کہ اس کی سوچ اور سمجھ سے بھی یہ چیز بالا تر ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف سے منسلک ہیں، آپ بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ تیسری چیز جو حوزہ علمیہ نجف اشرف کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے
اور اس چیز کو بھی ہم نے بڑے قریب سے دیکھا، وہ یہ ہے کہ طالب علم اور استاد کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ استاد اور طالب علم کے درمیان پڑھائی کی حد تک جو رشتہ ہوتا ہے، درس و تدریس کی حد تک جو رشتہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی پیارا اور مضبوط اور گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے نجف اشرف میں یہ دیکھا کہ جب درس ختم ہو گیا، استاد نے درس ختم کر دیا، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد کے اٹھنے تک طالب علم جو ہے وہ طالب علم استاد کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، بلکہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے تک چل کے جاتے ہیں کہ رستے کے دوران بھی ممکن ہے مجھے استاد سے کچھ چیز سیکھنے کی مل جائے، اور ایک ایسا نقطہ کہ جو استاد نے درس میں نہ بیان کیا ہو وہ میں اپنے اس استاد سے کسب فیض کی شکل میں حاصل کر پاؤں۔ لہٰذا اتنا گہرا رشتہ آپ کا نجف کے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ اس رشتے کی قدردانی کریں کہ میرا ایک مربی ہے، میرا ایک استاد ہے، میرا ایک گائیڈ کرنے والا موجود ہے، اور اپنے امور اس کے ساتھ گروپ میں ڈسکس کیجئے۔ چوتھی اور آخری خصوصیت جو نجف اشرف کی نمایاں ترین خصوصیت ہے اور بندہ ناچیز اس کے اوپر شاہد ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں حقیقی طالب علم وہ ہے کہ جو استاد سے پوری کتاب A to Z نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی میں اس طالب علم کو طالب علم حقیقی نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لکیر کا فقیر ہو اور وہ A to Z ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ استاد سے پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ طالب علم استاد سے فقط گائیڈ لائن لیتا ہے، استاد سے درس کی چابیاں لیتا ہے، استاد سے درس کے فارمولے لیتا ہے، استاد سے درس کی کنجی لیتا ہے، پھر آدھی کتاب پڑھنے کے بعد وہ استاد کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اب باقی کتاب آگے خود پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے علم نہیں سیکھا ہے، میں نے آپ سے کتاب پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اب اس فن میں جتنی بھی آگے کتابیں ہیں میں ان کو خود حل کر لوں گا، اور اس کتاب کو بھی میں خود حل کر لوں گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا، اور کسی بھی استاد سے ہم نے کوئی کتاب اول سے آخر تک A to Z پوری کتاب نہیں پڑھی ہے، بلکہ آدھی کتاب یا آدھی سے زیادہ کتاب پڑھی، گائیڈ لائن لی استاد سے، فارمولے سمجھے، اور باقی کتاب کو مباحثے کی شکل میں اپنے کولیگ جو تھے، اپنے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ مل کے اس کتاب کو حل کیا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو حل کیا اور چھوڑا، بلکہ ان کتابوں کو بعد میں پھر کئی بار پڑھایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان نجف اشرف کا حوزہ انسان کو درس پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیدہ خصوصیات ہیں کہ جو ہم نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی دیگر خصوصیات ہیں جسے ہم انشاءاللہ بعد میں بھی اپنے آنے والے دروس میں بیان کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا کیا کوئی خاص طریقہ کار ہے درس پڑھنے کا؟ کیسے ہم درس پڑھیں؟ میں نجف میں بھی اپنے طلباء کو یہ چیز بارہا کہتا ہوں کہ درس پڑھنے سے زیادہ مہم یہ ہے کہ طالب علم کو یہ پتہ ہو کہ درس کیسے پڑھنا ہے۔ درس کیسے پڑھنا جب کسی کو آ جاتا ہے تو پھر اسے درس پڑھنا آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو درس پڑھتے رہتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ درس کیسے پڑھنا ہے۔ لہٰذا ہم نے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ جو مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف سے بر صغیر پاک و ہند اور اردو بولنے والوں کے لیے جو ایک نعمت کے طور پہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ایک مستند ادارہ ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کیسے پڑھنا ہے۔ جب آپ کو، میرے بچوں کو، میرے بچیوں کو، میرے ساتھیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، جو بھی اس حوزے کے ساتھ جس عمر کا بھی بندہ ریلیٹڈ ہے، جب اسے یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ میں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کیسے پڑھنا ہے، وہاں کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں طالب علم ایک کتاب کو کیسے پڑھتا ہے، وہ
پھر کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ قبل اس کی کہ میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں کہ آپ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کیسے پڑھنا ہے اور ایک طالب علم نجف میں کیسے پڑھتا ہے، میں ایک چیز بیان کر کے اپنی گفتگو کے بنیادی نقطے کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ کہ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑنے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک انتہائی مہم نقطہ ہے۔ یہ شارٹ کورس نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا کورس نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کا کورس پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کہیں گے کہ میں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کورس کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوال و جواب کا سیکشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 6 مہینے کے اندر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ایسا کورس ہے جس کے متعلق مستند علماء نے یہ جملہ کہا کہ ہم نے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے کورس کے اوپر مکمل طریقے سے مطالعہ کیا، گہری نگاہ ڈالی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کا کورس پڑھ لیتا ہے، اور جس انداز میں اساتذہ ان کو درس پڑھا رہے ہیں اور جو ان سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ ویسے پڑھ لیتا ہے تو وہ مذہب حق کا، مذہب شیعہ، مذہب محمد و آل محمد کا ایک مستند عالم کہلائے گا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا باریک بین کورس ہے، ہمیں اس سے کوئی ایسی لوگوں سے یعنی نہیں ہے خواہش کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں۔ ہم نے اگر اس حوزے سے 10، 15، 20، 50 بندے ایسے نکال لیے کہ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بہترین عالم ہوں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ لہٰذا یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سلسلے کو آخر تک جوائن نہیں کریں گے، کیونکہ اب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف تو بہت مشکل ہے، فلاں چیز مشکل ہے۔ نہیں، مشکل کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، انسان ہر چیز کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ جب ہم نے بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف کو جوائن کیا تھا، ہم بھی آپ ہی کی طرح تھے، ہمیں بھی کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ انسان کی اصل یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے زانوئے ادب اپنے استاد کے سامنے خم کرتا ہے اور سیکھتا ہے، اور پھر قربت کی نیت ہوتی ہے اور خلوص ہوتا ہے اس کے اندر، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے وہ یہ نور ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا مایوس نہ ہوں کہ یہ علم صرف تو بڑا مشکل علم ہے، اور آپ نے اس سے آگے جا کے بہت سارے علوم اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں۔ ابھی آپ علم منطق کو دیکھیں گے، وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، علم فلسفہ آئیں گے، وہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اجتہاد کی راہ ایسی راہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ زمین کے نیچے 100 کلومیٹر پہ یا 50 میٹر پہ پانی موجود ہے، اور آپ نے سوئی کی نوک سے اس زمین کو کھود کے پانی تک پہنچنا ہے، جتنا کام یہ مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اجتہاد کرنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اجتہاد کا تمسخر اڑاتے ہیں، جو لوگ اجتہاد کی مذاق اڑاتے ہیں، آئیے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ساتھ جب آپ جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اجتہاد اور یہ جو حوزوی تعلیم ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ایک عالم بنتا ہے، کیسے ایک شخص جو ہے وہ علم کی منازل کو طے کرتا ہے، اور انشاءاللہ آپ عالم بنیں گے۔ مولا عباس باب الحوائج ہیں، ان کے ساتھ توسل بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مستند عالم بنیں گے، لیکن ویسا کریں جیسے آپ کو آپ کے اساتذہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی مختصر کورس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو ڈگری اور سند مل جائے گی۔ علم دین پڑھنے کی کوئی سند اور ڈگری نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ آیت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے ڈگری دی تھی؟ محقق اصفہانی کو کس نے ڈگری دی تھی؟ اسی طریقے سے ملا اخند خراسانی کو کس نے ڈگری دی تھی؟ آیت اللہ سیستانی کو کس نے ڈگری دی ہے؟ سید خامنائی، آیت اللہ سید خامنائی حافظہ اللہ کو کس نے ڈگری دی ہے؟ دین کے علوم کے لیے کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی ہے، وہ
جب آپ کا معیار اتنا ہو جاتا ہے تو حوزہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ حوزے کا استاد ہے، حوزہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ حوزے کا فاضل طالب علم ہے۔ خود سے حوزے کی کوئی ایسی پرنٹ شدہ ڈگری نہیں ہے کہ جو آپ کالج، یونیورسٹیوں اور دینی علوم کے علاوہ دیگر اداروں میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈگریاں ملتی ہیں۔ یہ خالصتاً قربتاً الی اللہ اپنی تربیت کے لیے اور لوگوں کی تربیت کے لیے حاصل کرنے کا جو علم ہے اسے دینی علم اور حوزوی علم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ جو حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ادارہ ہے، جو مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس کے سائے میں رہتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں پڑھنا ہے۔ میں 4 ایسے سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن پہ اگر کوئی طالب علم عمل کرتا ہے وہ حقیقی طالب علم ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف سے استفادہ کیا ہے، لیکن اگر وہ ان 4 میں سے کسی ایک سٹیپ کو بھی سکپ کر دیتا ہے تو وہ شاید حقیقی طالب علم نہ بن سکے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ جس کے اوپر ہر طالب علم کو، چاہے وہ فزیکل شکل میں حوزہ علمیہ نجف اشرف سے استفادہ کر رہا ہو یا آن لائن استفادہ کر رہا ہو، دونوں کو یہ میری کلام شامل ہے، کوئی بھی درس جسے کل آپ نے پڑھنا ہے، ابھی استاد نے وہ درس آپ کو نہیں پڑھایا، آپ سب لوگوں کے پاس جو میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کا جو دروس کا شیڈول ہے پبلش ہونے کا، وہ سب آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ نے کون سا درس پڑھنا ہے، لہٰذا جو بھی درس آپ نے پڑھنا ہے اس درس کو پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ کتابیں ہم نے PDF فائلیں سب کو آپ کو دے دی ہیں، آپ نے پیشگی مطالعہ کرنا ہے، جس کو عربی میں ہم تحضیر کہتے ہیں، تحضیر، ضاد یہ رے، تحضیر، اردو میں آپ اس کو پیشگی مطالعہ کہہ سکتے ہیں، یعنی درس پڑھنے سے پہلے اس درس کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ نے خود اور کاپی قلم آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے کہ آپ کتنی مقدار میں اس درس کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس درس کو پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس کاپی کے اوپر قلم سے اس سوال کو نوٹ کر لیں کہ کل جب استاد یہ درس پڑھائے گا تو میں انشاءاللہ اس سوال کے متعلق اپنے استاد سے رہنمائی لوں گا۔ لہٰذا اچھے طریقے سے خود آپ نے اس درس کو سمجھنا ہے۔ یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا طرہ امتیاز ہے، اور یہ آپ کو عادت پڑے گی کہ آپ خود سوچیں گے، لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے، آپ خود سوچیں گے۔ استاد آپ کا گائیڈ لائن ہوتا ہے۔ آج جدید تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ 33 یا 40% فقط استاد کا کردار ہوتا ہے، باقی سارا طالب علم کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے استاد سے رہنمائی لینی ہے، الف سے لے کے یا یہ تک کوئی بھی کتاب لکیر کا فقیر بن کے استاد سے نہیں پڑھنی ہے۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے، کل جو آپ کا درس پبلش ہوگا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے خود سے مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ مجھے 50% درس سمجھ آیا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ استاد کے سامنے بیٹھیں، چاہے ویڈیو دیکھ رہے ہوں چاہے فزیکل شکل میں استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، درس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ یوں نہیں کہ گھر میں ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے، موبائل میں دوسرے موبائل میں کسی ساتھی کے ساتھ چیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں، نہیں، یہ مذاق ہے درس کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جب آپ نے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے درس کو سننا ہے آن لائن، چونکہ یہاں پہ کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی آپ کی حاضری نہیں لگی، فقط اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے میراث انبیاء میں درس پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا پہلا نقطہ یہ کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب استاد کے سامنے آپ بیٹھیں گے، تمام اپنی ایکٹیویٹیز سے منقطع ہو کے، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے فقط آپ اور درس، اور کاپی قلم آپ کی ساتھ ہونی چاہیے۔ استاد جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اگر کوئی اس کی گفتگو کے دوران آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ دوسرے نقطے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو درس پیشگی مطالعہ میں سمجھ آیا تھا وہ کتنی فیصد تھا؟ مثلاً 50% تھا۔ اب استاد کے پاس آپ حاضر ہوئے تو استاد 25% آپ کو مزید درس
سمجھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 75% ابھی درس آپ نے سمجھ لیا ہے، لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے خود کتنا سمجھا تھا اور استاد کے پاس آنے سے مجھے کتنا مزید درس سمجھ آیا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے سمجھا ہے کیا استاد نے بھی وہی سمجھا ہے یا میری اور استاد کی سمجھ میں کوئی فرق ہے۔ مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے، استاد کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، ٹھیک ہے استاد ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے، اور اپنی سمجھ استاد سے ڈسکس کریں کہ میں نے یہ سمجھا ہے درس سے، اور استاد جب آپ کو درس پڑھائے گا تو آپ نے مقایسہ کرنا ہے اپنی سمجھ کا اور استاد کی سمجھ کا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا، استاد نے یہ سمجھایا ہے۔ یہاں سے آپ کے اندر ایک قوت سوال پیدا ہوگی کہ میں نے یہ سمجھا تھا، اور آپ اپنی سمجھ کو اس کا ڈیفینڈ کریں، اس کا دفاع کریں اپنی سمجھ کا، لیکن دلیل کے ساتھ، ہٹ دھرمی نہیں، دلیل کے ساتھ۔ جہاں استاد کی دلیل حاوی اور قوی ہو جاتی ہے وہاں آپ سٹاپ ہو جائیں۔ انشاءاللہ بتائیں گے کہ سوال کرنے کا کیا ادب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس کو آپ نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ درس سننے کے بعد آپ نے اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے۔ جیسے استاد نے درس پڑھایا ہے ویسے ہی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو درس پڑھائے، اور دوسرا جو مباحثہ اس کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ آن لائن کر رہا ہے چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ دوسرا اس کے اوپر اشکال کرے، ویسے ہی جیسے کہ درس کے اندر بیٹھے ہوئے طلبہ استاد کے اوپر اشکال کرتے ہیں۔ لہٰذا مباحثہ کریں۔ مباحثہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بیان مرتب ہوگا، آپ کو درس پڑھانے کا طریقہ آئے گا، کیونکہ حقیقی طور پہ جب انسان کتاب پڑھاتا ہے تو اسے کتاب تب سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا مباحثہ کرنا یہ انتہائی مہم امر ہے۔ ایک تو آپ کا ڈسکشن گروپ ہے نا، اس میں تو آپ استاد سے سوال کر رہے ہیں، لیکن ایک آپ نے مباحثہ کرنا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ آپ نے مباحثہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو مباحثہ ہے یہ بہت ہی ضروری امر ہے۔ تیسری اچھا، مباحثہ کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ مثلاً آج آپ کو استاد نے یہ پیج پڑھایا، پیج آپ کو جو استاد نے پڑھایا، آپ نے مباحثے کی تیاری کرنی ہے پہلے۔ جب آپ کسی اپنے ساتھی کے ساتھ مباحثہ کریں گے، مثلاً علی اور حسین مباحثہ کر رہے ہیں، علی نے حسین کو مباحثہ کروانا ہے، تو وہ کیسے مباحثہ کروائے گا؟ علی اس ایک پیج کے نکات نکال لے گا، اور درس کا اور مباحثے کا جب آغاز کرے گا تو کہے گا آج کا ہمارا درس اور آج کا ہمارا جو مباحثہ ہے وہ 4 نکات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ۔ ان 4 نکات کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک ایک نقطے کی تفصیل کی طرف جائے۔ پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، ان تمام نکات کو جب وہ بیان کر لے گا تو پھر اس کا مباحثہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ طالب علم مباحثے کے بعد یا مباحثے کے دوران ایک ایک نقطے کے اوپر اشکال اٹھا سکتا ہے، اور وہ طالب علم جو مباحثہ کر رہا ہے وہ ان کے جوابات انہیں دے گا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ، مباحثہ کرنے کے بعد اس درس کے نوٹس بنانے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو امتحان کے لیے الگ سے تیاری نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی وقت بھی دوبارہ اس کتاب کو پڑھائیں گے تو آپ کے پاس پہلے سے نوٹس تیار ہوں گے، آپ ان نوٹس کو دیکھیں گے اور اس وقت آپ جلدی سے درس تیار کر کے اس کتاب کو پڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ایسے درس پڑھتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے، یہ کامیاب طالب علم ہے، یہ حقیقی طالب علم ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جس کے اوپر چل کر انسان مذہب اہل بیت علیہ السلام کا ایک مستند عالم بنتا ہے۔ اور آخری بات اور اس کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میری تو جاب بھی ہے، میری تو تعلیم بھی ہے، میں نے تو گھر کے کام بھی کرنے ہیں۔ یہ میں روایت آخری پڑھ کے اس کے اوپر اختتام کرتا ہوں کہ روایات کا مضمون یہ ہے، روایات کا نچوڑ یہ ہے کہ علم انسان سے سب کچھ لے لیتا ہے، علم انسان سے صحت لے لیتا ہے، علم انسان سے آرام لے لیتا ہے، علم انسان سے اس کے دوست اور ساتھی لے لیتا ہے، علم انسان سے اس کی بینائی لے لیتا ہے، علم انسان سے اس کی راتوں کا سکون لے لیتا ہے، علم انسان سے سب کچھ لے لیتا ہے، اس کی جوانی لے لیتا ہے، اس کا جمال لے لیتا ہے، اس کی خوبصورتی، سب کچھ علم اس سے لے لیتا ہے،
اور پھر اسے کچھ عطا کرتا ہے۔ سب نہیں عطا کرتا، اسے کچھ عطا کرتا ہے، اور وہ جو کچھ اسے عطا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے طلباء آج کی ہمارے اس گفتگو سے نہ فقط استفادہ کریں گے بلکہ ان تمام نکات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تاکہ آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے حقیقی طالب علم بن سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔